بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ہے حذیفہ علی اور میں آج آپ کو سکھانے لگا ہوں امیزون کا برانڈ ری سیلنگ اور ہول سیل ایف بی اے کا بزنس۔ اس بزنس ماڈل کی بہت ساری خصوصیات ہیں اور دوسرے بزنس ای کامرس بزنسز کی طرح یہ ایک سیف بزنس ماڈل ہے جس میں آپ ایک لانگ ٹرم اپنا بزنس بنائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اس سے کامیابی کا سامنا بھی ہوگا۔ اس بزنس کو ہم برانڈ ری سیلنگ بھی کہتے ہیں اور ہول سیل ایف بی اے بھی کہتے ہیں۔ ایف بی اے کا مطلب کیا ہے؟ فلفلڈ بائی امیزون۔ یہ بزنس ہم امیزون پہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی مناسبت سے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امیزون ایک $1 ٹریلین انڈسٹری ہے، یعنی کہ خود اپنے اندر ایک انڈسٹری بن گیا اور بہت بڑی مارکیٹ ہو گئی ہے۔ اس سے ہم جب بزنس بناتے ہیں تو اتنی بڑی $1 ٹریلین انڈسٹری سے ہم بہت چھوٹی سی ایک اپنا سمجھ لیں کہ ایک چھوٹی سی پائی کا حصہ نکالنے جا رہے ہیں جس سے ہم امیر ہو سکتے ہیں، ہم بہت اچھا پیسہ بھی بنا سکتے ہیں اس سے پروفٹس کی مد میں اور لانگ ٹرم کام کر کے۔ ہول سیل کا ایکچوئل لفظی معنی ہیں کہ جی کوئی چیز بلک میں ہول سیل یا بلک ریٹس کے اوپر خریدنا اور منافع رکھ کے آگے ریٹیل میں بیچ دینا۔ اس کی مثال آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ آپ کے قریب شہروں میں جو پرچون کی گروسری کی دکانیں ہیں یا بڑے بڑے سٹورز ہیں جیسے امتیاز ہے، کارفور ہے یا کوئی بھی اس طرح کے بڑے سٹورز ہیں جہاں پہ آپ کو برانڈڈ پروڈکٹس مل رہی ہیں۔ برانڈڈ پروڈکٹ سے مراد ضروری نہیں ہے کہ برانڈڈ کپڑوں کی یا جوتوں کی ہم بات کریں۔ برانڈڈ پروڈکٹس کا مطلب یہ بھی ہے کہ روزمرہ کی اشیاء، گروسری، تیل، گھی، چاول یا ٹوتھ پیسٹ اس طرح کی باتیں کریں تو یہ بھی تو برانڈڈ ہوتی ہیں نا۔ اور ہمارے ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ جی ہمیں تیل اسی کمپنی کا چاہیے یا ہمیں ٹوتھ پیسٹ اسی کمپنی کا چاہیے، تو وہ ساری برانڈڈ پروڈکٹس بھی ہم خریدتے ہیں۔ اب وہ جو سٹورز ہیں انہوں نے اپنے پاس ایک بہت بڑی انوینٹری یا اپنے ریکس لگا رکھے ہیں، اسٹوریج رکھی ہوئی ہے اور وہ کسٹمرز کو ویلکم کر رہے ہیں۔ جی آپ ان کے سٹورز میں جاتے ہیں، اپنی گروسری ماہانہ، ویکلی جیسے بھی کرتے ہیں اور ساری کچھ اشیاء اپنی خرید کر لے آتے ہیں، تو اس میں وہ اسٹور بیسیکلی آپ سے ان اشیاء کے اوپر منافع لیتا ہے، چھوٹا سا ہو یا جو بھی ہو لیکن وہ لیتا ہے۔ اسی طرح سے وہ ایک بزنس بنتا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ آپ ایگزیکٹلی یہی بزنس کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت میں آپ کو وہی پورا بزنس پڑھانے لگا ہوں۔ دا اونلی ڈفرینس از کہ آپ کو وہ ایک بڑا سا اسٹور سیٹ اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ سارا کام آپ آن لائن کریں گے۔ یہ اس کی خاصیت ہے۔ آپ دنیا میں کہیں پر بھی بیٹھے ہوں، آپ چاہے ملک میں ہو یا اپنے گھر میں ہو یا آفس میں ہو، آپ یہ بزنس کو چلا سکتے ہیں۔ اور اس کا فائدہ آپ کو ایک اور یہ ہوگا کہ آپ کے پاؤں کی بیڑیاں نکل جائیں گی۔ یعنی کہ اگر آپ کسی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو روز صبح وہ دکان اوپن کر کے بند کرنی ہے اور آپ کی زندگی یہی ہے، تو آپ اس سے اوپر نکل آتے ہیں، آپ اس سے ایک بالا تر اسٹیج پر آ جاتے ہیں، جس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوکیشن انڈیپینڈنس آپ کو مل جائے گی۔ تو جناب اس کو تھوڑا سا مزید ڈسکس کرتے ہیں کہ ای کامرس کیا ہے۔ پہلے تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ ای کامرس بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ ڈیجیٹل تجارت، یعنی کہ آن لائن تجارت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بڑا اس کو فروغ دیا ہے اور ہمیشہ لوگوں کو بتایا کہ جی تجارت کرو۔ لوگ پہلے بارٹر بھی کرتے تھے، اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کرنسی آ گئی تو اب نوٹس پیسے پے کر کے چیزیں خرید لیتے ہیں۔ تو تجارت میں برکت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں بھی اسی طرح پیدا کر دیتا ہے۔ ای کامرس سے الیکٹرانک کامرس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، انٹرنیٹ کامرس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ آن لائن آپ جو بھی چیزیں خرید رہے ہیں وہ آپ کے گھر پہنچا دی جاتی ہیں ڈیلیوری کے طور پہ۔ اب یہ جو بزنس ہم کرنے کی بات کریں، یہ سارا ہم یو ایس میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، یو کے میں، ان بڑے ملکوں میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پہ کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ جو پیسے ہم کمائیں، جو منافع، جو پروفٹس ہم کمائیں، وہ ڈالر میں ہو یا وہ پاؤنڈس میں ہو یا وہ کنیڈین ڈالرز میں ہو، تاکہ ہمارے ملک میں جب وہ پیسہ آئے گا، اگر آپ $1000 بھی کم از کم، یہ تو میں چھوٹی بات کر رہا ہوں، $1000 بھی آپ کمانے کے قابل بن جاتے ہیں تو آپ پاکستانی 2,70,80,000 روپے کمانے کے قابل بن جاتے ہیں ماہانہ، اور یا اس سے بھی زیادہ کماتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جناب کہ امیزون، وائی سیلنگ آن امیزون از اے گڈ اپرچونٹی۔ اس کو یہ سمجھیں کہ امیزون نے ای کامرس کی دنیا میں ایک ریولوشن کریٹ کر دیا تھا۔ کیسے لایا تھا وہ؟ یہ کیونکہ اس نے 2 دن کی ڈیلیوری کی گارنٹی دینا شروع کر دی تھی۔ پورے امریکہ میں سب سے پہلے یہ گارنٹی والا بزنس 2 دن ڈیلیوری کی وہ امیزون لے کر آیا تھا۔ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے دوسرے بڑے جائنٹس نے بھی اس کو کاپی کرنا شروع کر دیا اور اس کے حساب سے ہی وہ چلنے لگے۔ مگر یہاں پہ یہ 2 دن کی ڈیلیوری کی وجہ سے امیزون کو بہت بوسٹ ملا، لوگ جوگ تر جوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے اور اس کے پاس آج کوئی بلین کے اندر رجسٹرڈ کسٹمرز موجود ہیں جن کا کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ امیزون کے پاس سیوڈ ہے اور وہ زبان سے بول کے آرڈر پلیس کر دیا کرتے ہیں روزمرہ کی چیزیں۔ میں خود جب چونکہ میں امریکہ میں رہا ہوں 1.5-2 سال، میں نے وہاں کام کرتا تھا اور ہم اتنا زیادہ امیزون کو استعمال کرتے تھے کہ جی کبھی ہمیں ٹماٹر بھی چاہیے ہوتے تھے تو ہم امیزون کو بول کے آرڈر کر لیتے تھے اور میرے گھر میں 2 گھنٹے میں ٹماٹر پہنچ جاتے تھے۔ تو یہ بیسک ایگزامپلز میں آپ کو دے رہا ہوں جس سے زندگی کیسے اس نے آسان کی ہے لوگوں کی، کیوں یہ اتنا زیادہ لوگوں کے گھروں میں پہنچ چکا ہے۔
سیلنگ آن امیزون از ایز مچ ایز اے مینٹل گیم ایز اٹ از اے فائنینشیل ون. اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں اس بزنس کو سمجھیں یہ بزنس ہے. میں آپ کو کوئی سائیڈ ہسل کے طور پہ، ہاں سائیڈ ہسل کے طور پہ آپ اس کو سٹارٹ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ جناب آپ بس کریں خود ہی چل پڑے گا، پیسو بزنس ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. پیسو بزنس کچھ نہیں ہوتا. بزنس کو ٹائم لگانا پڑتا ہے. پیسو انویسٹمنٹس ہوتی ہیں جب آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ آپ انویسٹمنٹ کر دیں اور وہاں سے آپ کو اس کا کوئی ریٹرن آتا رہے. دیٹ یو کال پیسو انکم. یہ بزنس ہے، اس کے اندر آپ کو ٹائم لگانا پڑے گا. آپ اس کو پارٹ ٹائم شروع کر سکتے ہیں، آگے چل کے یہ بہتر ہونا شروع ہوگا، آپ کو رزلٹس اچھے نظر آنے لگیں گے. پھر آپ بے شک اپنی جو پرانی مصروفیات ہیں، جاب ہے یا کچھ بھی ایسا، اس کو ختم کر کے آپ پوری طرح سے اس کے اوپر شفٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ فائنینشلی آپ کو اسٹیبلائز کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا اس کے لیے مائنڈ سیٹ کیسا ہونا چاہیے. مائنڈ سیٹ کے اندر مراد یہ بھی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ بھی چلنا ہے. میں ہرگز آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آج اس کو شروع کریں گے اور کل آپ کے پاس ڈالر کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. محنت کرنی پڑے گی، اسٹریٹجیز اپلائی کرنی پڑے گی، دماغ اپلائی کرنا پڑے گا، اپنا لگانا پڑے گا، اور الٹیمیٹلی آپ ایک اچھا لانگ ٹرم بزنس اس کے ساتھ بنا لیں گے. اچھا، ایف بی اے کا روڈ میپ کیا ہے؟ تو روڈ میپ کا مراد یہی ہوتی ہے نا کہ سب سے پہلا سوال آپ کو یہ آئے گا ذہن میں کہ بھائی اس کو کریں گے کیسے؟ چلیں باتیں تو سن لی، اچھا بھی لگ گیا، سب کچھ ہو گیا، اب کریں گے کیسے؟ تو ظاہر سی باتیں کرنے کے لیے تو ٹیکنیکل نیٹی-گریٹیز بھی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم الٹیمیٹلی اس کو کیسے کام کریں گے. بٹ یہ آپ کے سامنے ایک اسکرین نظر آ رہی ہے جس کے اندر آپ کو ایک بڑا کلیئر اوور ویو نظر آئے گا کہ اس کے سٹیپس کیا ہیں. میجر سٹیپس اس کے اندر 3 ہیں. سب سے پہلا ہے سورسنگ کا، دوسرا ہے لاجسٹکس، تیسرا ہے سیل، چوتھا اور پانچواں رنس اینڈ ریپیٹ ہے. یعنی کہ رنس اینڈ ریپیٹ کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیزیں آپ کی اچھی چل رہی ہیں آپ اس کو رنس کریں، فلٹر کریں. جو چیز نہیں چل رہی اس کو ہٹا دیں، جو چیز چل رہی ہے اس کو آگے بڑھائیں، اس کو مزید امپروو کرنا شروع کر دیں. تو پہلا پارٹ ہے جناب سورسنگ کا. تو ہمیں ایسے سپلائرز چاہیے جن کے ساتھ ہم سورسنگ کر سکیں، رابطے بنا سکیں، ریلیشن شپس کریٹ کریں، ان سے ہمیں پروڈکٹس بلک بائنگ کے طور پہ یا ہول سیل ریٹس کے اوپر مل سکیں. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہ بھی پہلے دن میں نہیں ہو جائے گا. اس میں آپ کو ایفرٹس ڈالنی پڑیں گے، سپلائرز ڈھونڈنے پڑیں گے، پھر ان کے ساتھ ریلیشن شپس بنانے پڑیں گے، اور الٹیمیٹلی آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ان سے پروڈکٹس کو سورس کر سکیں اچھے پرائسنگ میں. دوسرا اسٹیج ہے جناب لاجسٹکس کا. لاجسٹکس میں آپ کو کافی زیادہ ایک کہہ لیں کہ چوکنا رہنا ہے. چوکنا رہنے سے مراد کیا ہے کہ آپ کو کیلکولیشنز اچھی طرح کرنی ہے کہ ہاں جی میں کوئی پروڈکٹ خرید یا فروخت کرنے کے لیے سورس کر رہا ہوں تو میرا اس میں کیا منافع ہوگا، اس میں آگے کمپٹیشن کتنا ہوگا، کیا میں اس سے اتنا زیادہ بیچ پاؤں گا کہ میرا ایک اچھا منافع اس سے نکلے، کیا مجھے اس کے اندر کوئی چیلنجز تو نہیں آ رہے. تو یہ لاجسٹکس کے اندر ہم انوینٹری کو شپنگ کے معاملات بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور شپنگ کرنے کے بعد ہم اسے یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہم کیسے پیسے بچا سکتے ہیں، وہاں پہ ہم کیسے اپنا پروفٹس انکریز کر سکتے ہیں. یہ سارے معاملات اس کے اندر ہوتے ہیں. تیسرا ہے جناب سیل کا. سیل سے مراد یہ ہے کہ جب اب آپ کی انوینٹری لائیو ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ کو ضروری ہے کہ اب آپ اس کو مانیٹر کریں. کیا آپ کو بائی باکس مل رہا ہے؟ بائی باکس کیا چیز ہوتی ہے وہ میں آگے چل کے سمجھاؤں گا. اس کے بعد اس میں آپ کو سیلز اچھی مل رہی ہے، کیا کمپٹیشن میں آپ کو ٹف ٹائم تو نہیں مل رہا. ایسی تو سچویشن نہیں ہے کہ آپ کو وہاں پر آ کے آپ کہیں پھنسنے لگیں. تو الٹیمیٹلی یہ میجر 3 سٹیپس ہیں. اس کے بعد آپ کو اسی معاملات کو رنس کرنا ہے اور اپنے ریپیٹ کرنا ہے، اور الٹیمیٹلی آپ کا یہ بزنس پھلنا پھولنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد ہم بات کریں گے جناب کہ تھوڑا سا بزنس مائنڈ سیٹ کی یا ایتھکس کی، جس کے اندر ہمیں ایک ایسا شخص بننا ہے کہ ہم انسٹاپیبل ہوں. ہمارا بڑا ایک سلسلہ ہو کہ ہاں جی میں نے بزنس بنانا ہے، ہائی لیول کے اوپر جانا ہے. ہائیلی انٹلیکچوئل لوگوں کے لیے یہ فائدہ مند بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ آپ بہت سارے سپلائرز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں گے، تو آپ کے پاس ڈاکیومنٹس اور ڈیٹا مینجمنٹ کا سسٹم ہونا چاہیے. وہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے آگے چل کے اس پورے پروگرام کے اندر. تو آپ کو ان سارے سپلائرز کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا، ان کے ساتھ ڈیل کرنا، یہ سارے معاملات آئیں گے. پریکٹس، انگلش لینگویج ضرور پریکٹس کریں. اس کے بعد آپ کو آؤٹ سورسنگ کرنے میں کافی مدد ملے گی. اچھا، اس کے بعد بزنس کے اوپر ایگل آئی رکھنی ہے آپ نے، جیسے نگاہ ایسی رکھنی ہے. اپرچونیٹیز بے تحاشا ہیں، آپ کو چوکنا رہنا پڑے گا. آپ کو وہ اپرچونیٹیز گریب کرنے کی ضرورت ہے. مطلب میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ انکریج کرتا ہوں کہ جی کوئی انلیگل ایکٹیویٹی کا حصہ نہ بنے. شریعت اور اخلاقیات سے گری ہوئی چیزوں کو بیچنے کی کوشش نہ کریں. بے شک اس کے اندر پروفٹ ہو سکتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی وہ اس میں برکت نہیں ہوتی. ہمیں ایک حلال روزگار بنانا ہے، اور یہ حلال روزگار آپ اسی بنیاد پہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے اصول کے خود پابند رہیں. جب آپ پابند رہیں گے تو آگے آپ کی ٹیم، آپ کی فیملی، آپ کے بچے، ہر کوئی اس کی پابندی کرنا شروع کر دے گا. اس چیز کا خاص خیال رکھیں. آگے انشاءاللہ اس کے بعد بات کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر.